ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ دا موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی مقدس سرزمین کی طرف نجات دی۔ مقدس سرزمین کون سی ہے؟ جہاں پہ آج بیت المقدس ہے۔ اب وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایج بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولڈ ایج کو پہنچ گئے، ضعیف ہو گئے۔ دیکھیں، خدا کی طرف سے بشارت تھی کہ میں تجھے اولاد عطا کروں گا۔ اب یہاں پہ ضعیفی آ گئی، نیچرلی قدرتی طور پہ اس ایج کو پہنچ گئے جس ایج میں انسان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی قانون قدرت توڑا تھا، کیونکہ آگ کی فطرت ہے، جلا دیتی ہے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کی نیچر کو ہی بدل دیا اور اپنے محبوب کو بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ آزمائش میں جوانی گزر گئی، ضعیف ہو گئے، لیکن اللہ پہ یقین تھا، توکل تھا کہ اس ذات نے اولاد عطا کرنی ہے۔ پھر دنیا کو دکھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو، خدا جو ہے وہ نیچر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ نیچر کا خالق ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے وہ نیچر کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، فطرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جوانی کی ایج میں اولاد ہوتی ہے۔ ایک طرف آزمائش بھی تھی اس میں کہ میرا ابراہیم کیا کرتا ہے، دوسری طرف انسان کو بتانا مقصد بھی تھا کہ دیکھو، میں اپنے پیاروں کے لیے اس فطرت کو بھی قربان کر دیتا ہوں، تو اس لیے اس فطرت کو سب کچھ مت سمجھنا۔ خدا کے پیارے بنو گے تو یہ فطرت میں تمہارے اوپر قربان کر دوں گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو ان کو اولاد ہوئی، بیٹا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا نام رکھا اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پھر حکم پروردگار ہوا کہ اے ابراہیم، اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو میرے مقدس گھر کے نزدیک جا کے آباد کرو۔ اب دیکھو، یہاں پہ ایک اور آزمائش شروع ہو گئی، پیار کی آزمائش، کیونکہ اتنی عمر میں ضعیفی میں جا کے اگر اولاد نصیب ہوتی ہے تو کتنی پیاری ہوگی وہ اولاد، لیکن اس کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم دے دیا جائے تو پھر یقیناً یہ اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خدا سے پیار زیادہ کرتے تھے، ایک بے مثال محبت تھی انہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی ماما کو اپنے ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ آج گھر ہے، خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی جہاں سرزمین ہے، وہاں پہ آ کے آباد کیا، خوراک اور کچھ پانی دیا۔ اس کے بعد خدا کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے، جو حکم تھا اس کے مطابق۔ جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا ہے۔ جب جانے لگے تو دعا مانگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنتو، اے میرے رب میں نے سکونت اختیار کروائی ہے، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کی سکونت اختیار کروائی ہے تیرے محترم گھر کے نزدیک، بے وادن غیر ذی زرع، اس وادی میں جس میں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے ہے کچھ، نہ پینے کے لیے۔ دعا مانگی کہ اے میرے پالنے والے، میری اس اولاد کی طرف لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو موڑ دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری اس اولاد کی محبت ڈال دے، ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دلوں کو تو اس قابل سمجھتا ہے۔ تو
ہزاروں سال بعد آج بھی جب میں دیکھتا ہوں اولاد اسماعیل اولاد ابراہیم میں، کیونکہ آخری نبی ہیں مولا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی پھر اولاد ہو گئی، تو یہ لوگوں کو جب ان کے لیے اجتماعات کرتا ہوا دیکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوا دیکھتا ہوں، مدینہ میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں، مکہ میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں، کربلا میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں، تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے، اور یہ لوگ مجھے حقیقتاً دل سے بہت پیارے لگتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھ کے رشک بھی کرتا ہوں کہ میرے اللہ تیرے احسانات ہیں کہ تو نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرار دیا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں، مولا رسول خدا کی آمد کے حوالے سے مولا ابراہیم علیہ السلام کے پیار میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ، یا کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیار کا اظہار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے کے طور پہ، تو یہ لوگ حقیقتاً مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہیں۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ میں نے یہ اولاد اپنی اس لیے یہاں پہ آباد کی ہے تاکہ یہ تیری نماز کو قائم کریں۔ اب دیکھیں آزمائش میں پیاس کا ایک فیکٹر شروع ہو گیا، یہاں سے اولاد سے جدائی کا ایک فیکٹر بھی، اولاد کے پیار کو اللہ کے پیار پہ قربان کرنے کا فیکٹر شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم اپنی ذات کی اپنی جان کی قربانی خدا کے پیار میں دے چکے تھے آتش نمرود میں۔ اب اولاد کی یعنی اس دنیا میں جو سب سے پیاری چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی قربانی کا آغاز ہو گیا۔ اب اس اولاد کی قربانی کے ساتھ ساتھ اس اولاد میں ایک اور قربانی کا فیکٹر شروع ہو گیا، وہ کون سا؟ پیاس کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خوراک اور پانی دے گئے، وہ پانی اور خوراک جب ختم ہو گئے تو ظاہر ہے حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ بھی پیاسی ہو گئیں اور بھوک بھی ہوئی۔ بچہ جو تھا پیاس سے بلکنے لگا، بھوک سے پریشان ہوا، ایون وہ کنڈیشن ہو گئی کہ بچہ تڑپنے لگا۔ اب اس کنڈیشن کو آپ دیکھیں ماں کی کیا حالت ہوگی اس وقت بھوک اور پیاس سے، جب بچہ تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس سے، تو ماں نے تو جو تھوڑا بہت بچا ہوا کھانا پانی ہوگا وہ بھی تو بچے کو ہی دیا ہوگا نا، اہل بیت کی خاتون ہے۔ تو اس کے بعد بی بی نے کوشش کی اپنے بچے کو بچانے کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، 7 چکر لگائے، جب تقریباً یقین ہو گیا کہ آخری سانسیں ہیں، آخری سانسوں تک بی بی نے کوشش کی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے، لیکن خدا کی ذات پہ گلہ نہیں کیا، شکر اور الحمد جاری رہی۔ تو اس خدا نے جب اس بی بی کے اس عمل کو دیکھا کہ بس آخری سانسیں ہیں، مزید سانس لینے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر اس ذات نے اس بی بی کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا، اور اس بی بی کے پیار کو بھی اپنے لیے پسند فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پہ ایڑیاں تھیں، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس معصوم بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی نے جب دیکھا تو فوراً وہاں سے دوڑیں، آ کے دیکھا تو پانی چشمے کی صورت میں نکل رہا ہے زمین سے۔ بی بی نے فوراً اس پانی کو جمع کرنے کے لیے کیا کیا، آس پاس سے کنکریاں اور پتھر دینے کی کوشش کی، لیکن پانی کیونکہ جوش مار رہا تھا تو بی بی نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس وقت وہاں پہ کوئی اور انسان نہیں تھا،
لیکن اس بی بی کی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ آج بھی وہ چشمہ جو ہے زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت کی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو، ان کے اپنے کردار کو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے دین قرار دے رہے ہیں۔ تو چشمہ وہاں سے نکلا زمزم کا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہو سکے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری دعا ہے آپ اللہ کی امان میں رہیں اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔